السلام علیکم پیارے ساتھیوں، میں ہوں حنزلہ خان، آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے ساتھیوں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے سر میں موجود چھوٹا سا عضو یعنی دماغ ہماری زندگی کو کس حد تک کنٹرول کرتا ہے؟ کیا یہ جاننے کی تجسس نہیں ہے کہ ہمارے ہر سوچ، ہر احساس اور ہر فیصلہ اس حیران کن دماغ کی وجہ سے ہے؟ آج کے دور میں سائنس نے بے شمار راز افشا کی، مگر انسانی دماغ وہ واحد چیز ہے جس کا علم پورا ابھی تک حاصل نہیں کیا جا سکا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسی دنیا میں جہاں خواب، لاشعور، یاداشت اور تخلیقات کے وہ راز چھپے ہیں جو ہماری زندگی کو حیران کن طور پر متاثر کرتے ہیں۔ چلے سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن مزید آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ایک چھوٹا سا گزارش ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کیجیے، موجود گھنٹی کا نشان بھی دبائے تاکہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کا تسلسل آپ تک پہنچ سکے۔ میرے ساتھیوں، انسانی دماغ کی بنیادی ساخت کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ایک سپر مشین ہے۔ اگر آپ کو بتاتے چلے کہ ہر میچور انسان کی دماغ تقریباً 1.4 کلو گرام وزنی ہے، مگر یہ جسم کی کل توانائی کا 20% حصہ استعمال کرتی ہے۔ اس میں تقریباً 86 بلین نیورونز ہوتے ہیں جو کہ آپس میں جوڑے ہوتے ہیں۔ ہر نیورون ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ہر ایک سیکنڈ میں یہ نیورون لاکھوں پیغامات بھیجتے اور وصول کرتے ہیں۔ یہ رابطے ہمیں روزمرہ زندگی میں فیصلہ کرنے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ نیورون کے درمیان بات چیت سائناپٹک کمیونیکیشن کہلاتی ہے، جہاں کیمیائی پیغامات ایک نیورون سے دوسری نیورون تک پہنچتی ہے۔ اسی عمل کی بدولت ہماری دماغ یاداشت، عادات اور شخصیات کو بناتا ہے اور متاثر کرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق انسانی دماغ میں 100 ٹریلین سے زیادہ نیورون کے رابطے موجود ہوتے ہیں، جو دنیا کی تمام نیٹ ورک کنیکشن سے کہیں زیادہ ہے۔ آئیے دماغ کی حیرت انگیز خصوصیات پر بات کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دماغ دن میں تقریباً 60,000 خیالات کو پروسیس کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی دماغ کو مکمل صلاحیتوں کا شاہد صرف 10% حصہ استعمال کرتا ہے۔ یہ دماغ کی ایک محدود صلاحیت نہیں، بلکہ یہ صرف اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنی ذہنی طاقت کو مکمل طور پر استعمال کرنا نہیں سیکھا۔ ہمارا دماغ روشنی کی رفتار سے کام کرتا ہے۔ ایک نیورون سے دوسری نیورون تک پیغام بھیجنے کا عمل اتنا تیز ہے کہ لمحہ بھر میں ہمارے خیالات مکمل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو یہ تمام عمل دماغ کے اندر پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں مکمل ہوتا ہے۔ دماغ کے ساتھ خوابوں کا بھی ایک پراسرار دنیا جڑی ہے۔ خوابوں کے بارے میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ہم سب کو خواب آتے ہیں، اگر ہم ان میں سے بہت سے بھول جاتے ہیں۔ سائنس کے مطابق خواب ہمارے لاشعور کی بات چیت ہوتے ہیں۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ مختلف خیالات اور یادوں کو پروسیس کرتا ہے، جن میں بعض اوقات ایسی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں جنہیں ہم نے شعور کے طور پر بھی یاد نہیں کیا۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ خوابوں میں مستقبل کی اوقات کی جھلکیاں بھی دیکھا جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے کئی عظیم سائنسدانوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں خواب میں کسی پیچیدے مسئلے کا حل ملا۔ آیا یہ لاشعوری کی طاقت ہے یا کوئی پراسرار عمل؟ اس کا جواب ابھی تک واضح نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں، اب بات کرتے ہیں انسانی دماغ کے اندرونی کمیونیکیشن سسٹم کی۔ نیورونز کی بات چیت اور ان کے درمیان کیمیائی پیغامات کی منطقی انسانی ذہنی عمل کا مرکز ہوتی ہے۔ یہ پیغامات ہماری یاداشت، عادت اور سوچنے کی صلاحیت کو مضبوط کرتی ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق جب ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں یا مشق کرتے ہیں تو یہ نیورون کے روابط مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ جتنا زیادہ مشق کریں گے، آپ کا دماغ اس کام میں اتنا ہی بہتر ہو جائے گا۔ دماغ کا یہ نظام اتنا مؤثر ہے کہ ہمارے لاشعوری کے اعمال جیسے سانس لینا اور دل کی دھڑکن کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ہم محسوس کیے بغیر خود بخود سانس لیتے ہیں، اور یہ تمام عمل دماغ کی نگرانی میں چلتی ہے۔ میرے ساتھیوں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موسیقار، مصور اور شاعر لوگ اپنی تخلیقی سوچ کو کیسے پروان چڑھاتے ہیں؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ تخلیقی لوگ اپنی دماغ کی دایاں حصے کا زیادہ استعمال کرتی ہے،
اس کو کریٹیو برین کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ ہمارے خیالات، خوابوں اور تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے، جبکہ دماغ کا بایاں حصہ تجرباتی اور منطقی سوچ میں مہارت رکھتا ہے۔ جبکہ دایاں حصہ تخلیقی صلاحیتوں اور آرٹ سے متعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ تخلیقی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگ ریاضی یا سائنسی معاملات میں زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ابھی لاشعوری کی بات کرتے ہیں۔ لاشعوری ہماری زندگی میں ایک خاموش کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ہمارے بچپن کی یادوں، غیر محسوس تجربات اور چھپی ہوئی خواہشات کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ ہمارے فیصلے، عادات اور روزمرہ کے رویے اس لاشعوری کے اثرات سے بنتی ہے۔ لاشعوری کی دنیا بہت بڑی ہے اور سائنس ابھی بھی اسے مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے بہترین کمپیوٹر انٹرفیس اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے دماغ کو مزید سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر بہترین مشین انٹرفیس ٹیکنالوجی کی مدد سے سائنسدان دماغ کی سوچ کو کمپیوٹر میں منتقل کرنے پر کام کر رہی ہے، جس سے مستقبل میں ایسا کمپیوٹر تیار ہو سکتا ہے جو انسانی سوچ کو مکمل طور پر سمجھ سکے گا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی دماغ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مختلف تکنیک استعمال کی جا سکتی ہے، جیسے کہ دماغی مشق اور نیورو فیڈ بیک کی مدد سے لوگ اپنے دماغی افعال کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بڑھا سکتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آخر میں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ انسانی دماغ واقعی ایک لاجواب اور پراسرار چیز ہے۔ اس کی بے پناہ صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے ہمیں اپنے علم کو بڑھانا ہوگا، اپنے ذہن کو مثبت کاموں میں مشغول رکھنا ہوگا اور اس کی اصل طاقت کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذہن عطا کیا تاکہ ہم اسی دنیا میں بہتری کے لیے استعمال کریں اور اپنی زندگی میں بڑے کارنامے سر انجام دے سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو لائک کریں اور اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نے کے بان۔